کلپ نمبر 770۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ ترجمہ، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی ہیں، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف تھا کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور اے میرے رب عز و جل اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ یاد رہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آخر میں فرمایا تھا کہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ اس میں بھی کئی راز پوشیدہ تھے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اولاد مل گئی مگر اسی اولاد نے جینا حرام کر دیا ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات مبارکہ سے یہ چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض سے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 3، بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ ترجمہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو آپ کی طلب کے مطابق آپ کے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا کہ اس کا نام یحییٰ رکھا گیا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا نام لے کر پکارا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن مجید میں ان کا نام لے کر پکارا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اوڑے لیٹنے والے رات میں قیام فرما۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا۔
کہیں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین یا اے سردار، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ یا اے پاکیزہ رہنما، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا اس بات میں اسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا